بہت سے لوگ بچے کی پیدائش پر مٹھائی ہزاروں کی تقسیم کر دیتے ہیں. یہاں سے اگر ٹیلی فون کرنا ہے یا وہ لوگ گھر پر ہے شوہر یہاں ہے تو سینکڑوں روپے کا پیسہ کا ٹیلی فون کر دیں گے, ہے کہ نہیں؟ لیکن جب عقیقے کا معاملہ آتا ہے تو 1000 1500 2000 کی بکری لے کر کے ذبح کرنا بہت بھاری پڑتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب شریعت نے یہ قرار دیا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کوئی دوسری رسم ادا کی جائے یا نہ ادا کی جائے, لوگ راضی ہوں یا نہ راضی ہوں. ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے اور بچے کا ہمارے اوپر یہ حق ہے, یہ حق ادا کیا جائے. دوسرا مسئلہ ساتھیوں یہ آتا ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے. عقیقے کا وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو عقیقہ کرتے ہیں, دیکھیے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, دکھانے کے لیے, نام کے لیے, ریا اور نمود کے طور پر وہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ کام جی ہاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں لیکن معمولی ضروریات کا, معمولی پریشانی کا, معمولی الجھنوں کا بہانہ کر کے عقیقے کو اس کے مشروع اور شرعاً ثابت وقت سے بلا وجہ ٹال دیتے ہیں. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ ابھی میری بیوی تو بیمار ہے, کوئی یہ بہانہ کرتا ہے ابھی بیوی تو ہاسپٹل میں, کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ ابھی ہمارے رشتے دار بہت دور ہیں, ہم تمام لوگ کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے ابھی بچوں کا اسکول چل رہا ہے, ابھی ہم دعوت کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں. کوئی یہ بہانہ کرتا ہے میں یہاں ہوں, بچے کہہ رہے ہیں اور ان کی والدہ کہہ رہی ہیں, ان کے دادا کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا جب تم آنا تو عقیقہ کریں گے, سارے لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا. خود ہی سوچیں آپ لوگ, یہ بہانے بازی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیقہ اللہ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ اپنی ضرورت کو اور اپنی مصلحت کو اور لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. نہیں, شریعت نے عقیقے کا ایک وقت متعین کیا ہے جو اصل وقت ہے. کون سا دن؟ 7 دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں, 2 نہیں, متعدد حدیثوں میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت سمرہ ابن جندب کی جو روایت ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا جو مسند احمد, سنن ابو داؤد, سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق رأسہ ویسمى. ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے. یہ عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ 7ویں دن اس کے عقیقے کی قربانی کی جائے گی, اس کا عقیقہ ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا, اس کے بال چھلائے جائیں گے. دوسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں وہ بیان حضرت بریدہ بیان فرماتے ہیں, کننا نذبح الشاة یوم السابع, عقیقے کی بکری ہم 7ویں دن ذبح کرتے تھے, اسی دن بچے کے بال بھی چھلاتے تھے, ہے نا. اس قسم کی اور سی بہت سی حدیثیں ہیں جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ 7ویں دن. بلکہ علماء جمہور کا, تمام علماء کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والعمل على هذا والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع. تمام علماء کا عمل اسی کے اوپر چلا آ رہا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کو 7ویں دن ذبح کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے لیے 7واں دن کیا ہے؟ متعین. لہذا اگر بچے کا عقیقہ 7ویں دن سے پہلے کیا گیا تو وہ عقیقہ
7वें दिन के मुतय्यन करने का कोई फायदा न हो। दूसरी बात, अगर बच्चा 7वें दिन से पहले इंतकाल कर जाए, 7वें दिन से पहले बच्चे का इंतकाल हो जाए, तो उसका अकीका अब वाजिब या मुअक्कद नहीं है। अगर बतौर इस्तिहबाब के कोई आदमी कर ले ये सोच करके कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बच्चे को दिया, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी यही थी कि अल्लाह ताला उसे कबूल कर दे, हम सब्र से काम लेते हैं और बतौर शुक्रिया के एक जानवर तबाह कर देते हैं ताकि बच्चा हमारी शफाअत करे। सऊदिया के लजना दायमा का फतवा यही है कि अगर बच्चा 7वें दिन से पहले भी मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो मुस्तहब है कि उसका अकीका कर दिया जाए। और किसी बच्चे का अकीका अगर 7वें दिन ना हो सका साथियों, तो क्या किया जाए? कुछ उलमा हमारे यहाँ खास तौर पर बाज़ उलमाए अहले हदीस भी इस तरफ गए हैं कि उसका अकीका नहीं करना चाहिए, लेकिन इस नाचीज कम इल्म की राय है कि उसका अकीका बज़ाहिर होना चाहिए। क्यों? उसकी मुतअद्दिद वजह है। पहली वजह तो यह है कि ये एक कर्ज था आपके ऊपर एक कर्ज था। अगर कर्ज को वक्त पर अदा ना किया जाए तो बाद में अदा किया जाएगा नहीं अदा किया जाएगा? जी किया जाएगा। लिहाजा अगर वक्त पर किसी वजह से नहीं हो सका है तो उसे बाद में किया जाएगा। इसकी ताईद ज़ईफ हदीसों से, हत्ता कि अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह उस हदीस को हसन भी करार देते हैं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अमल से भी, उनके फतवे से भी इसकी ताईद होती है। सुनन कुबरा में हकीम वगैरह में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अकीकतु तुज़बहु लिसबइन औ लिअरबई अशर औ लिअहदा-व-इश्रीन। अकीका 7वें दिन किया जाएगा। अगर 7वें दिन ना हो सका तो 14वें दिन, अगर 14वें दिन ना हो सका तो फिर 21वें दिन, अगर 21वें दिन भी नहीं हो सका तो क्या कभी भी जब भी मौका मिले उसे किया जा सकता है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने उलमा का यही कौल नकल किया है कि अगर 7वें दिन ना किया जा सके उसके बाद 14वें और 21वें दिन ऐसा हो सकता है। और अगर साथियों किसी का अकीका उसके वालिदैन ने नहीं किया है, देखिए ये सवाल मुझसे करने से होते हैं, इसलिए मैं इस चीज को जिक्र कर रहा हूं। अगर किसी का अकीका उसके वालिदैन ने नहीं किया है, आया वो खुद अपना अकीका करे या कि ना करे, ये एक मसला है और कसरत से लोग सवाल करते हैं। इस सिलसिले में अहादीस से तो पता चलता है कि अकीका वालिद का हक था। अकीका वालिद का हक था, वालिद ने अकीका नहीं किया तो अब ये अकीका क्या है? साक़ित हो गया। ये अकीका साक़ित हो गया, वाजिब नहीं रह गया, सुन्नते मुअक्कदा नहीं रह गया। लेकिन अगर अकीका कोई आदमी अपना कर ले तो इंशाअल्लाह ये चीज कबूल होगी। इसलिए कि बाद ताबिईन हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन और हसन बसरी वगैरह का कौल इस सिलसिले में आता है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरा अकीका नहीं हुआ है तो मैं खुद अपना अकीका करूंगा। और इसकी ताईद बाद ज़ईफ़ रवायतों से भी होती है। लिहाजा बेहतर यह है कि अगर किसी का अकीका नहीं किया हुआ है तो वो इंसान अपना अकीका कर सकता है। इसके बाद एक मसला आता है अकीके से मुताल्लिक साथियों, कसरत से सवाल होता है कि अकीके का जानवर क्या है, कौन सा जानवर अकीके के अंदर ज़बह किया जाए। देखिए अकीके को अमूमी तौर पर उलमा ने कुर्बानी के ऊपर कियास किया है। जमहूर उलमा ने कुर्बानी पर कियास किया है। लिहाजा जिस तरीके से कुर्बानी के जानवर इंसान तंदुरुस्त, अच्छा और ऐब से पाक देखता है, अकीके के लिए भी वैसे ही देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि अकीके के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसिन्ना या गैर मुसिन्ना की कैद नहीं लगाई है, लिहाजा अगर कोई शख्स जैसा कि अल्लामा शौकानी, अल्लामा
عبد الرحمن مبارک پوری ان لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شاد کا جانور کا ذکر کیا ہے، عقیقے کے بارے میں اس کی عمر کی کوئی تحدید نہیں کی ہے، لہذا اگر کوئی جانور یعنی مسنہ دانتا نہیں ہے تو لیکن تندرست ہے، گوشت کھانے کے لائق ہے تو اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے ویسے اسے بھی دیکھا جائے۔ دوسری بات عقیقے کے جانور سے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ عقیقہ اسی جانور کو ہوگا جس جانور کی قربانی ہوتی ہے، جسے قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام کون سا جانور ہے ساتھیوں؟ پالتو چوپایا، پالتو چوپایا یعنی وہ جانور جو پالا جاتا ہے عادتاً اور 4 پیر کا ہوتا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ کون سے جانور ہے؟ بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے نا؟ یہ کیا قرآن مجید میں 8 ازواج کہا ہے اس لیے کہ یہ 4 مرد اور مادہ، نر اور مادہ، نر اور مادہ اس طریقے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ انہیں 8 ازواج کہا گیا ہے۔ انہی میں سے کسی ایک کی جہاں پر قربانی ہے وہی انہی میں سے کسی ایک کی کیا ہونی چاہیے؟ تو عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عقیقے کے لیے صرف بکری ہی یا دمبا ہی خاص ہے، لیکن ساتھیوں ان علماء کے رائے کے بڑے احترام کے ساتھ ساتھ میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ جانور جس کی قربانی ہوتی ہے اس کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی متعدد وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر علماء نے عقیقے کے مسائل کو قربانی پر قیاس کیا، قربانی پر قیاس کیا ہے نا، ایک چیز۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے کہ عقیقے کی طرف سے ایک شات ہے، اور یہ بات ہم نے نہیں دیکھا کسی عالم نے ذکر کی ہو۔ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی توفیق ہے، اور اگر غلط ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا اور معافی چاہتا۔ آپ نے فرمایا عن الغلام الشاہ، غلام کی طرف کیا ہے؟ ایک عقیقے میں شات، لیکن شات لغت میں کہتے ہیں کس کو؟ یہ ایک نقطہ ہے، شات لغت میں کہتے ہیں کس کو؟ لغت کی کتاب اٹھا کر کے ہم نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے، شاید ہم نے یہاں پر لکھا تھا الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو يكون من الضأن أو الماعز أو الضباع أو البقر أو النعام، أو البقر أو النعام وحمر الوحش، یعنی شاید اس جانور کو کہتے ہیں ایک حبہ ہو، ایک پیس ہو، ایک عدد ہو، خواہ بکری سے ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یا بھیڑ سے ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یا حتیٰ کہ اگر ہرن ہے تو اگر ایک ہے نر یا مادہ اسے بھی شات کہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر گائے ہے اس کو بھی شات لغت میں کہا ہے۔ یہ میں پہلے ہی کہتے رہا ہوں کہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا کسی عالم کے اقوال مجھے یہ نہیں ملا ہے، لیکن لغت میں جب شات کا معنی دیکھا گیا تو اس کا یہ معنی مذکور ہے۔ اس کا مطلب اگر کہ حدیث شریف میں شات کا لفظ آیا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی بکری کے بجائے گائے یا اونٹ قربان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ثانیاً حضرت